أصدق الصادقين وقاله الحق إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. برادران کی طرف سے فرمائش ہے جشن کا مولا حسن مجتبی علیہ السلام کے بارے میں بس ایسے 5-7 منٹ زیادہ دے دیجیے گا کیونکہ ان کے حسن جشن کون پڑھ سکتا ہے، کسی بھی ضرورت نہیں ان کے بارے میں کوئی بیان کرے. ان کے بولنے کے لیے وہ بول سکتا ہے جن کے منہ میں اللہ کی زبان ہے. اور اللہ کی زبانیں سوائے 14 کے کوئی نہیں، کوئی دعویٰ کر ہی نہیں سکتا اور ہے بھی نہیں. بس وہی اللہ کی زبانیں ہیں، جب بھی وہ بولتے ہیں اللہ کی زبان بولتے ہیں. تو ایک سنی عالم کی بات سامنے آ گئی ہے. اچانک یہ بھائی پیغام دے کے گیا، حالانکہ میرا بھی کوئی ارادہ نہیں تھا کیونکہ کسی نے فون تک کرنے کی کوشش بھی نہیں کی، مطلب کر کے بتا بھی دیتا ہے رجسٹر کرنا ہے. تو ایسے ہی بس بسم اللہ پڑھی ہے اور بات سامنے آ گئی. سنی عالم علامہ حسن چشتی لکھتا ہے، میں اپنی بات بتاتا ہوں، یہ تقریباً 1999 کا واقعہ ہے، 1999. مجھے آج تک وہی یاد ہے کہ میں نے یہ کتاب خریدی تھی. کیونکہ جو چیز کوئی خریدے نا وہ پیسہ لگتا ہے اور بہت پیاری بڑی ہوتی ہے، اور ہمیں تو کتابوں سے ساتھ ہے تو کتابیں زیادہ پیاری ہوتی ہیں. ہر کسی کا اپنا مشورہ ہوتا ہے. تو 1999 کی بات ہے، میں ملتان بس اسٹینڈ، نیا جنرل بس اسٹینڈ بنا تھا جو اب موجود ہے، یہ 1999 میں نیا بنا تھا. تو وہاں میں بس پر اترا، وہ سامنے بیٹھے نہیں تھے چھوٹے چھوٹے اسٹال لگا کر کتابوں کے کوئی چیزیں رکھتے. تو ایک بندہ کتابوں کا چھوٹا سا اسٹال لگا کر بیٹھا تھا. ایسے میں سامنے ہوا، سامنے نظر پڑی البتول، میں نے کتاب دکھا. میں نے اگلی بات ہی نہیں کی، دکھا. اس نے اٹھائی، میں نے پہلا صفحہ جو کھولا ہے بس وہی سنانے لگا. حالانکہ مجھے پتہ بھی نہیں تھا کہ وہاں بندہ بیٹھا ہوگا اور یہ نہیں پتا ہوگا کہ کیا لکھا ہوگا. جو میں نے کھولا وہی 1999 والی بات آپ سنا رہا ہوں. پڑھی نہیں، اس سے پہلے نہیں پڑھی میں. تو کیا لکھا تھا کہ جناب سیدہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ سیدہ نے نماز ادا فرمائی اور ادھر امام حسن مجتبی علیہ السلام کی آمد ہو گئی. یہ تو ایسے آتے ہیں، ہم جن کے ہستیوں کے ماننے والے ہوتے ہیں ان کی آمد ایسے ہوتی ہے، ہم جیسے نہیں ہوتے. یہ کبھی خیال میں نہ رکھنا کہ جی جہاں ہم پیدا ہوں، ہم پیدا یہ بات استعمال کرتے ہیں نا، پیدائش، پیدا ہونا، وہ ہماری ماں نجس ہوتی ہے، جگہ نجس ہوتی ہے، کایا نجس ہوتی ہے، ہر چیز نجس ہوتی ہے. مگر وہ ہستیاں کامل لوگ، اکمل، طاہر و اطہر ہستیاں ہمیشہ سے. تو یہ اس طرح امام حسن مجتبی علیہ السلام کی آمد ہو گئی. اور اگلی بات ہے کہ جب مولا علی مرتضی علیہ السلام کو لوگوں نے کہہ کے اب ان کے پاس بندہ بچا کوئی نہیں، حالات اتنے خراب ہو گئے، اب میں اس کا نام لینا بھی گوارا نہیں کرتا کہ کس کے بعد ہوئے، جو بھی تھا. تو حالات اتنے خراب ہو گئے، چوتھے نمبر پر مجبوراً بٹھانا پڑا. چوتھے نمبر پر ممبر رسول کو بٹھانا پڑا. صحابہ پریشان ہیں. دیکھیے آپ دیکھ رہے ہیں میں بھی ممبر پر بیٹھا ہوں، سیڑھی ممبر پہ سیڑھیاں ہوتی ہیں.
تو جو پہلے والا تھا یہاں بیٹھا، دوسرا یہاں بیٹھا، تیسرا آیا یہاں بیٹھا، اب تو جگہ ہی ختم ہو گئی۔ اب صحابہ ساری رات، یہ 2 راتیں ہیں تاریخ میں جو ساری رات صحابہ سوئے نہیں اور پریشان رہے، صبح کیا بنے گی۔ اب سیڑھیاں ختم ہو گئی، علی کہاں بیٹھے گا؟ صبح ہوئی، مولا علیہ السلام آئے تو وہاں پہنچے، وہاں بیٹھے، وہاں تشریف فرما ہوئے جہاں سرکار رسول خدا تشریف فرما تینوں کی ان باتوں پر پاؤں رکھتے ہوئے اور وہاں بیٹھے جہاں سرکار رسول خدا بیٹھے تھے، اور ایک لفظ فرمایا قد رجع الحق الی مکانے، حق آج پر جگہ پر بیٹھا ہے، حق آج اپنی جگہ پر بیٹھا ہے۔ تو جب بنا دیا گیا مولوی بن گئے، یہ ہستیاں مجبور نہیں ہوتی، قطعاً یہ نہ سمجھنا اللہ کی رضا میں راضی ہوتی، قطعاً نہیں سمجھنا، کسی مقام پر نہیں سمجھنا کہ یہ ہستیاں مجبور نہیں ہوتی، اللہ کی رضا جیسی ہوتی ہے یہ ہستیاں ویسے ڈھل جاتی ہیں۔ تو ہوا کیا، قیصر روم نے ایک خط لکھا، قیصر روم نے خط لکھا معاویہ کو، اس نے اپنے بیٹے یزید کو بھیجا، اور ادھر کوفہ میں خط لکھا مولا علیہ السلام کو، مولا نے اپنے فرزند اکبر امام حسن مجتبی علیہ السلام کو بھیجا۔ اللہم صلی علی محمد۔ تو وہاں پہنچ کر جو پہلا کام کیا ہے یزید نے، اس کے لائق پردہ یہی تھا۔ پہنچا تو جا کے قیصر روم کے ہاتھ چھونے لگا، پاؤں چھونے لگا، بوسے دینے لگا، اور جا کے بیٹھ گیا۔ اب امام حسن مجتبی علیہ السلام پہنچے دربار میں، لوگوں نے دیکھا یہ کیسے آئے گا، وہ تو تھا معاویہ کا بیٹا، نام بھی یزید، بے شمار، اور یہ علی بن ابی طالب کا بیٹا ہے، یہ کیسے آئے گا؟ دربار میں داخل ہوئے، قیصر روم کے سامنے کسی کو سلام نہیں کیا، کسی کو سلام نہیں کیا، کہا کہ میں اللہ کا شکر ہے، نہ مجوسی ہوں، نہ یہودی ہوں، نہ مشرک ہوں، نہ عیسائی ہوں، نہ کسی بت کا پوجنے والا ہوں، میں عالمین کے رب کو ماننے والا ہوں، عالمین کے رب کو ماننے والا ہوں، اور تمام حمد اسی اللہ کے لیے ہے جو عالمین کا پروردگار ہے۔ یہ فرما کر دیکھا کہ قیصر روم کے ساتھ وہاں کرسی پڑی تھی، بیٹھ گئے۔ اب اندازہ ہوا کہ علم کہاں ہے، اس کا پہلے میں اندازہ لگا، تو اندازہ تو اس کا مجھے ہو گیا ہے۔ قیصر روم نے کہا مجھے اندازہ ہو گیا ہے کہ میں نے کن کو ان کو بلایا ہے اور کون کون حقدار کیسے ہیں۔ صلوات تو کہا کہ ایسے کرو، میں پہلے چیک کرتا ہوں یزید کو، اس کے بعد پھر آپ کا بات۔ تو میں ٹھیک، اس نے کچھ تصویریں بنوائی، پوچھا یہ کس کی تصویر ہے، اس کو لا کر میں نہیں جانتا، پھر کوئی بنوائی نہیں جانتا، کئی تصویریں بنوائی، کہا میں نہیں جانتا۔ اچھا، وہ اس کو بٹھا دیا۔ اب مولا حسن علیہ السلام کے سامنے وہ تصویریں پیش کی گئیں، یہ کس کی تصویر ہے؟ تو مولا فرمایا یہ بابا آدم، انسانوں کے بابا، تمام کے بابا آدم علیہ السلام کی تصویر ہے۔ پھر ایک تصویر پیش کی گئی، مولا فرمایا یہ تمام کائنات میں انسانوں کی ماں حضرت حوا کی تصویر ہے۔ اس طرح چلتے چلتے پھر ایک خوبصورت تصویر پیش کی گئی،
کہا یہ کس کی تصویر ہے؟ کہا یہ شیس ابن آدم علیہ السلام، آدم علیہ السلام کے بیٹے، خوبصورت بیٹے جس کی عمر 1040 سال تھی، جن کی عمر مبارک 1040 سال تھی۔ اور جب آدم علیہ السلام کا وقت آخر آیا تھا تو جبریل آ گئے، ساری تیاری ہو گئی۔ اب دیکھنے کے لوگ کہتے ہیں کہ یہ فرشتے پڑھاتے ہیں، صحابہ پڑھائیں نبی کو نماز، یہاں دیکھ لو ابتدا ہے۔ جی انکار میں بات کر رہا ہوں، اپنے لیے تو میں مگر نہیں سکتا۔ تو جبریل نے کہا کہ اے شیس، آپ نبی بھی ہیں رسول بھی، آپ پڑھائیں، میں نہیں پڑھا سکتا، میں پیچھے پڑھوں گا۔ یہ پیچھے صفحے ہیں ملائکہ کی، 70 صفحے ملائکہ کی لگی تھی، اور جناب شیس علیہ السلام نے اپنے والد آدم علیہ السلام کا جنازہ خود پڑھایا۔ جی یہ ابتدا ہے۔ اچھا، اس کے بعد شیس علیہ السلام کے بعد پھر ایک تصویر آئی گئی، میں مقصد ہوں، صاحب سفینہ نوح علیہ السلام، جنہوں نے کشتی بنائی تھی، یاد ہے نا، جنہوں نے کشتی بنائی تھی، نوح علیہ السلام کی تصویر۔ پھر ابراہیم علیہ السلام، سینہ چوڑا، ماشاءاللہ بالوں ہستی، یہ کس کی تصویر ہے؟ یہ ابراہیم علیہ السلام کی۔ پھر تصویر ہے، کہا یہ کس کی ہے؟ یہ یعقوب علیہ السلام، یوسف علیہ السلام۔ پھر انبیاء کی کافی تعداد میں کس چیز کا نام لیتا ہوں، سب کی تصویریں دکھا دی، سب کے بارے میں بتا دیا مولا حسن مجتبی علیہ السلام نے۔ اب کہتا ہے کہ میں سمجھتا ہوں آپ ہی کا گھرانہ ہے، جو عالمین کا سردار بھی ہے اور رسول کے بعد اس کی جگہ پر بیٹھنے کا حقدار ہے۔ میں سمجھ گیا ہوں اور میں گواہی دیتا ہوں، آپ کی بات کرو تو میں سمجھ گیا ہوں اور میں گواہی دیتا ہوں۔ پھر اس نے 2 خط لکھے، ایک خط معاویہ کو لکھا، دیکھو تھا کافر، عیسائی تھا، قیصر روم، اس وقت مولا کے کہنے کو دیکھ کر، آثار پڑھ کر گواہی دے دی، اور معاویہ کو لکھا حق ادھر ہے، تو بھی مان لے، اپنی دنیا آخرت نہ گوا۔ اور ادھر مولا علیہ السلام کو خط لکھا کہ حق آپ کا ہے، حق آپ کا ہے اور آپ ہی حقدار ہیں۔ اور میں حضرت مجتبی علیہ السلام سے ایک بات بھی پوچھی تھی، میں وہ بات کروں گا، بس ختم کروں، تمام کروں بات کو۔ اس نے پوچھا تھا کہ آپ کے ایک موقع میں بات چھوڑا تھا، وہ سامنے آ گئی، ایک موتی دکھایا، بہت چمکدار تھا، پہلے تو باقی تصویریں دکھائی تھی، تو ایک موتی دکھایا، پوچھا یہ کیا ہے؟ امام حسن مجتبی علیہ السلام دیکھ کر بے ساختہ رونے لگے، تو روتی کیوں ہے؟ فرمایا یہی تو میرے نانا جان ہے، سید المرسلین، سید الانبیاء، امام الانبیاء، میرے نانا جان سرکار محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اچھا، اور پھر اس کے بعد یہ فرمایا آپ کے نانا کو آپ نے کچھ دیا بھی تھا، آپ کے نانا کو کچھ دیا تھا، ہبہ کیا تھا؟ میرے نانا نے میری مادر گرامی کو فدق ہبہ کیا تھا۔ پھر کیا ہوا؟ کہا لوگوں نے چھین لیا، قبضہ کر لیا، کہا یہ پہلا ظلم۔ اس کے بعد حکومت میں بھی قبضہ فرمایا، اس قیصر روم نے کہا یہ دوسرا ظلم۔ صلوات بلندتر صلوات، بلندتر صلوات، ہمارے بلندتر صلوات۔
मुबारक आमद मौला इमाम हसन मुबारक